آج ایک غیر معمولی پیش رفت میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو 2 سال کے لیے کسی بھی پبلک عہدے کے لیے آزاد کشمیر ہائی کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ سردار تنویر الیاس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، ان کو عدالت برخاست ہونے تک کی سزا بھی سنائی گئی۔ تنویر الیاس کو اپنی تقاریر میں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کرنے اور عدالت کو اسکینڈلائز کرنے پر آج آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا۔ پہلے وہ آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ تنویر الیاس نے عدالت سے غیر مشروط معافی بھی مانگی جو قبول نہیں کی گئی، اور یوں تنویر الیاس اسمبلی رکنیت، پارٹی صدارت، وزارت عظمیٰ سے 2 سال کے لیے فارغ ہو گئے۔ دوران سماعت ان کی تقاریر کے 3 کلپس دکھا کر عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کی تقاریر پر کے ہی ویڈیو کے کلپس ہے، جس کا انہوں نے اعتراف کیا۔ عدالت نے پوچھا کہ کیا یہ تقریر توہین عدالت نہیں، جس پر تنویر الیاس نے کہا کہ اسی لیے معافی مانگ لی ہے۔ تاہم عدالت نے ان کی معافی مسترد کر دی اور فیصلے میں کہا کہ تنویر الیاس نے عوامی مقامات پر مسلسل عدلیہ کا وقار مجروح کیا ہے۔ غیر مشروط معافی مانگنے پر عدالت نرم رویہ اختیار کر رہی ہے اور آج سے 2 سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیتی ہے۔ دوسری جانب آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بھی توہین عدالت کی سماعت کی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے ریمارکس میں کہا کہ بطور وزیر اعظم عدالتوں کی معاونت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ آپ کو عدلیہ سے کوئی گلہ تھا یا جو بھی معاملہ تھا، آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا۔ آپ اسمبلی میں جو بات کرتے رہے، میں اس پر بھی عدلیہ نے برداشت کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے جو کچھ تقاریر میں کہا، یہ براہ راست توہین عدالت ہے۔ اس کیس میں کسی پروسیس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے سردار تنویر الیاس کو نوٹس جاری کیا۔ قانون دان اپنا نیوز پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، جناب عبدالمعیز جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جعفری صاحب۔ بڑی خبر ہے، آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں نااہل ہو جاتا ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ دوسرے وزیر اعظم ہیں جو توہین عدالت پر اس کڑی سزا کے مرتکب پائے گئے ہیں۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سر بالکل دوسرے وزیر اعظم ہیں، لیکن آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو سیاست ہے اور جس طرح وہاں کی سیاست چلائی جاتی ہے روایتی طور پہ، اس کے ظاہر ہے اس سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ یہ اسی کی شاید ایک کڑی ہے، نہ کہ قانون اور عدلیہ کے حوالے سے کوئی اشارہ ہو، لیکن یہ غیر معمولی ضرور ہے، اور اس کا ایک بہت بنیادی فرق ہے گیلانی صاحب والے کیس میں سے، کیونکہ گیلانی صاحب والا کیس تھا جوڈیشل کنٹیمپٹ کا، یعنی کہ عدالت جو ہے وہ اس وقت کے وزیر اعظم کو حکم کر رہی تھی کہ وہ اپنے اس وقت کے صدر یعنی زرداری صاحب کے خلاف ایک خط لکھے، جس کے تحت وہ سوئس حکام کو یہ سمجھائے کہ جو استثناء ایک کالعدم قانون کے تحت ان کو حاصل تھی وہ اب نہیں حاصل، اور لہٰذا ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی جو ہے اس کو واپس سے شروع کر دیا جائے۔ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کرنے سے انکاری تھے، اس لیے عدالت نے اپنے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ ڈسکوالیفائی کیا تھا۔ اب یہ بھی ایک سخت سزا ہے، لیکن اس سزا سے بچنے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ آپ جو حکم کر رہی ہے عدالت وہ کر دیں اور نافرمانی ختم کر دیں، اور جوڈیشل کنٹیمپٹ کی سزا ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اگر عدالت کی ساکھ مجروح اس طرح ہوگی کہ عدالت آپ کو کچھ حکم کرے اور آپ اس کو کرنے سے ہی انکاری ہو جائیں، تو پھر تو عدالت اور کسی اور کی رائے میں فرق نہیں رہے گا، رول آف لا جو ہے وہی ایروڈ ہوگا۔ تو وہ تو اس طرح کی مثال تھی۔ یہاں پر یہ الیاس صاحب جو ہیں وہ جن کی دوستی یاری میں اپنے عہدے پر آئے تھے، شاید وہ دوستیاں اب جو ہیں وہ ان کے لیے مشکل نظر آ رہی ہیں، شاید کوئی اور وجہ ہے، لیکن بہرحال اس طرح ایک عدالت کے حوالے سے محض تنقید کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جوڈیشری کو سکینڈلائز کرنے کی وجہ سے اگر آپ نے ان کو بلانا بھی تھا اور بلا لیا، تو پھر انہوں نے جب غیر مشروط معافی مانگ لی تو معاملہ وہاں پہ ختم کر دیا جا سکتا تھا۔ اگر انلیس آپ کو لگتا کہ یہ کوئی بہت بار کر چکے ہیں، معذرت کرنے کے بعد جو ہے ان کی معذرت سنجیدہ نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر یہ منطق سامنے لائی جاتی ہے عدالت کی طرف سے، جب جس طرح کی گفتگو پہ تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ اپنی سیاسی کیریئر میں بہت بڑے جھٹکے سے دوچار ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ، وہ اپنی ممبرشپ اور یہ تمام چیزیں کھو بیٹھے ہیں۔ اس قسم کی گفتگو تو یہاں بہت سنتے رہتے ہیں، خاص طور پہ ابھی آپ نے سنا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالت کے دوسرے لوگوں کی تصویریں دکھائیں، ان کے نام دیے، ان کے حوالے سے انہوں نے کی، وہ یقیناً ایک تقریباً ناقابل یقین قسم کی جو گفتگو ہے عدلیہ کے حوالے سے اور چیف جسٹس کے حوالے سے اور سینئر ترین ججز کے حوالے سے وہ ہوئی ہے، تو اس پر تو کوئی کنٹیمپٹ کی کارروائی نہیں ہوئی۔ جی بالکل خان صاحب، آپ کو مثال صرف ثاقب نثار صاحب کا جب غصہ طلوع سب سے زیادہ اوپر تک پہنچا تھا، تو آپ طلال چودھری اور نہال ہاشمی کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ان کی باتوں سے
سن کر ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی ججز کے خاندانوں کو دھمکیاں دی تھیں، ٹھیک ہے پرائیویٹلی دی تھیں یا سیمی پبلکلی دی تھیں، اور وہ لیک ہو گئی تھی باتیں. مطلب آپ کو اس کی مثال جس طرح آپ نے بہت عمدہ طریقے سے بتایا کہ مریم نواز صاحبہ کو دیکھیں، یا پھر عمران خان صاحب نے جب افتخار چودھری نو لیس کی عدالت کو شرمناک اس کا رویہ کہہ دیا تھا، تو اس کے بعد بھی خان صاحب کو بلایا اور خان صاحب کی معذرت کے بعد بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر بھی یہ جو صاحب ہیں، ان کی جو گفتگو آرڈر کے اندر ریپروڈیوسڈ ہے، وہ تو تنقید کر رہے ہیں کہ یہ سٹے دے دیتے ہیں، کسی بھی چلتے پھرتے آتے کو سٹے دے دیتے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں. ڈھائی مہینے سے ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، بچوں کے لیے تعلیم کے پیسے ہیں، مطلب اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں. مگر جعفری صاحب سوری تھوڑا سا ٹائم کا مسئلہ، یہ مجھے یہ فرمائیے گا کہ جس وقت یہ کیس سامنے آیا ہے اور تنویر الیاس صاحب جو ہیں وزارت عظمیٰ کھو بیٹھے ہیں، اس وقت ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات تھے الیکشن کے حوالے سے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہوں، اور 2 ٹوک حکم ہے وفاقی حکومت کو، تمام وفاقی صوبائی اداروں کو، کہ اس پہ عمل درآمد کرے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، ڈیفائی ہو گیا ہے یہ لاء، اور یہ تمام صورتحال جو ہے، تو یہ بھی کہ توہین عدالت کی ایک کوئی بڑی کارروائی کا موجب ہو سکتی ہے یہ پوری صورتحال شہباز شریف صاحب کے خلاف؟ سر ہو سکتی نہیں ہے، ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جوڈیشل کنٹیمپٹ ہے. یہ کورٹ کی عزت میں آپ کمی نہیں لا رہے، یہ کورٹ کو آپ تذلیل نہیں کر رہے. وہ پھر کورٹ کی اپنی ثوابدیدی آپ کو معاف کر دے یا درگزر کر دے. یہاں پہ تو آپ کورٹ کے حکم کو نہیں مان رہے، یعنی جو رول آف لا کا بنیادی ستون ہے آپ اس کو توڑ رہے ہیں، اور آپ توڑتے ہوئے علی اعلان توڑ رہے ہیں. آپ نیشنل اسمبلی میں سے ریزولوشنز پاس کروا رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے. تو یہاں پہ تو اگر توہین عدالت نہیں کیری آن کرے گی، تو یعنی کہ کورٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہوگا کہ ہمارے احکامات جو ہیں وہ آپ کے لیے آپشنل ہیں. تو میرے خیال سے یہاں تو توہین عدالت نے فالو لاجکلی کرنا چاہیے.